آپ کی خبر تھی جس میں آپ پاکستانی حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک برج کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایگوز کا بھی معاملہ ہے, کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ اسکول کے بچوں کی لڑائی جیسا لگتا ہے دونوں کا معاملہ. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ اب لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات آگے بڑھ رہی ہے, مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. ظاہر ٹرمپ تو اپنی دھمکیاں جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک گھنٹہ پہلے بھی دی انہوں نے اور ابھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں, دوبارہ بھی دہرائی ہے. جی, پاکستان کی بھرپور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے فریقین کو بات چیت کی طرف آمادہ کیا جائے, لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ دونوں طرف جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہم 2 بار مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکے ہیں اور جب ہم آتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل ہم پر حملہ کر دیتا ہے. اور ابھی آج سے کچھ دیر پہلے مجھے ابھی یہ موصول ہوئی ہے اطلاع کہ جو سپریم لیڈر خامنئی صاحب ہیں, ان کا مجتبیٰ حسینی خامنئی کا ایک پیغام آیا ہے ایران کے انٹیلیجنس لیڈر کی ہلاکت کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک ملکی سلامتی, انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبوں میں بے شمار جدوجہد کرنے والے کمانڈر میجر جنرل پاسدار سید ماجد خاتمی نے شہادت کی سعادت حاصل کی. تاہم اسلامی ایران میں حق و انصاف کی راہ پر چلنے والے جنگجوؤں کی ثابت قدمی اور خود قربانی مسلح افواج ایسی بلند اور مضبوط بنیادیں کھڑی کرتی ہیں کہ دہشت گردی جرائم ان کے جہادی نظریات کو کمزور نہیں کر سکتے. میں اس نامعلوم اور بہادر کمانڈر کی شہادت پر اس کے خاندان کو اور پاسدار انقلاب اسلامی کے انٹیلیجنس ادارے کے کمانڈروں کو تعزیت پیش کرتا ہوں. تو یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت مذاکرات کی پیشکش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایران پر حملے جاری ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ جنوبی پارس کی گیس فیلڈ پر حملہ کیا گیا, ایران کے انٹیلیجنس چیف کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایران کی جو وزارت خارجہ ہے, ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم اس تھریٹس کی ایٹماسفیئر میں جب ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہوں تو اس میں ہم مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں. پاکستان کی طرف سے جو آپ کا سوال تھا, بھرپور کوشش یہ کی جا رہی ہے. پاکستان یہ پیغامات امریکہ سے لے کے ایران تک اور ایران سے لے کے امریکہ تک پہنچا تو چکا ہے, لیکن اب پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے فریقین کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ کم از کم جنگ بندی پہ رضامند ہو جائیں. ایران نے اس بات کو یکسر مسترد کیا ہے اور ایران کا خیال یہ ہے کہ اس وقت اس کو بیٹل فیلڈ وکٹریز مل رہی ہیں, تو اس لیے ایران اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اور اس سے اس وقت پیچھے ہٹے گا جب اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے گی کہ ایران پر اس طرح کے حملے دوبارہ نہیں کیا جائیں گے, ایران کو سول نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے کی اجازت ہوگی اور آبنائے ہرمز پر اس کا کنٹرول برقرار رہے گا. تو پاکستان کے لیے ایک بڑا نازک معاملہ ہے یہ. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے سے ذرا زیادہ قریب ہیں. پہلے جو مذاکرات ہوئے اس میں اچانک ٹرمپ نے ایک پریس کانفرنس کی تو ہمیں نظر آیا کس طرح وہ ڈیریل ہوا معاملہ, پھر دھمکیوں کا سلسلہ, پھر کارروائیوں کا سلسلہ دونوں اطراف سے شروع ہوا. کہ اس دفعہ پہلے سے بہتر ہے صورتحال یا پہلے سے زیادہ قریب ہیں یا معاہدہ کی امید زیادہ ہے؟ جی دیکھیے, اگر آپ بیانات کی حد تک دیکھیے تو پہلی والی ہی صورتحال موجود ہوتی ہے, لیکن ہمارے کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی مذاکرات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک میکسیملسٹ پوزیشن لینی پڑتی ہے. اگر آپ اپنی پوزیشن بہت اونچی لیتے ہیں وہاں سے نیچے آنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے, الا یہ کہ آپ جو ہے وہ بالکل ہی مذاکرات نہ چاہتے ہوں. تو اس وقت پاکستان کی حکومت, پاکستان کی عسکری ذرائع, پاکستان کی قیادت, چاہے وہ فوجی ہو, سول ہو, پاکستان کے ڈپلومیٹس ہوں, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جائے کہ کوئی ایک نقطہ, کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہے. آبنائے ہرمز سے اگر آپ صدر ٹرمپ کی جانب سے دیکھیے تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 جہاز گزر چکے ہیں, جو کہ ایک آف ریمپ ہو سکتا ہے کہ جی جزوی طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا گیا. ایران کی طرف آپ دیکھیے تو امریکی صدر کا یہ بار بار یہ اس طرح کا اندیا دے چکے ہیں کہ ان کی بات چیت ہو سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں مفاہمت کی گنجائش موجود ہے, کیونکہ اگر یہ مفاہمت فیل ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ ایران کی جو تمام انرجی انسٹالیشنز ہیں, جو اس کی توانائی کی صلاحیت ہے اور اس کے باقی ادارے ہیں, ان کو نشانہ بنائے گا. اور ایران نے جواباً یہ کہا ہے کہ وہ اس خطے میں موجود, مشرق وسطیٰ میں موجود نہ صرف تمام امریکی ٹھکانوں بلکہ ان تمام چیزوں کو جو امریکہ کے زیر تسلط ہیں اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس سے ملینز کی تعداد ہوگی لوگوں کی جو پانی سے, بجلی سے اور باقی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں, ایران میں بھی اور مشرق وسطیٰ میں. تو اس وقت پاکستان سر توڑ کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے فریقین کو بات چیت پر آمادہ کیا جائے. بہت شکریہ. اسامہ صلی سے بات کر رہے تھے. ناظرین, ہم آپ نے کہ جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں خامنئی صاحب, ان کا جو بیان سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی ہے کہ وہ جو ایران کو اسٹون ایج میں بھیجنے کی بات کر رہے ہیں, بومب کر کے اسٹون ایج میں بھیجنے کی بات کر
کر رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ یا تو خاموش ہیں یا انڈیفرنٹ ہیں یا پھر کمپلیسٹ ہیں اس اگریشن میں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے, انسانیت کے خلاف جرم ہے جو کہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کے رجیم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. شدید الفاظ میں ان کی طرف سے مذمت کی گئی ہے. ایک دفعہ پھر ان کا کوئی آڈیو یا ویڈیو بیان نہیں ہے مگر بیان جاری کیا گیا ہے جو ہم آپ کے اس طرح